السلام علیکم پیارے ویورز، جن دادا کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے 4 بجے تھے، کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر اس نے اپنے ذہن سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ محو کرا دیا اور اپنے ذہن میں شام کی چائے کے لیے فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو گھر کے حاکموں نے اسے دی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع و اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے مشیرہ بیگم کے بڑے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے بھی دوپہر ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صفوں پر بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، قہقہے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہو کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ ان تمام باتوں کی عادی تھی، اس لیے اس نے تاثر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی اور اس نے سلیقے سے سینٹر ٹیبل درست کی، چائے اور دوسری چیزیں سرو کریں۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا، خشک ہونٹ اور جھنجھوں کا چہرہ، اور اپنی اس ادا میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں بھی تمہیں میک اپ کی فرصت مل جاتی ہے عشیرہ، نظم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے نظم کو دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ اوہو، مووا رنگ ہی ایسا ہے۔ اجی ایک بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے بھی کھاؤ تو ایسا رنگ نہ نکل سکو۔ اللہ میاں نے بھی بعض اوقات خوب مزاح کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے فوراً ہی ٹکڑا لگایا۔ لیکن ان کی اس بات میں بھی نظم اور نثر نے اپنی تضحیک محسوس کی۔ آپ جب بھی بولیں گی کفن پھاڑ کر ہی بولیں گی مشیرہ خالہ، نثر نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے یہ کیا بات کہہ دی؟ یوں ہی وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئی اور باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ اس دوران اپنی شدید ترین مصروفیات کی بنا پر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ درخت کے نیچے ملنے والا پتھر، شکریہ کے وہ الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب جب سب کے سب اپنی خواب گاہوں میں چلے گئے، تب اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسہری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ اس نے فخریہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہمدم اور مونس اس کا آئینہ ہی تو تھا، جو اس کو کبھی کبھی اس کی اہمیت کا احساس دلا دیتا تھا، اور وہ سوچنے لگی تھی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی ان سب سے اچھی، سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہو۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد خاص طور سے اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، جیسے دوسری نوکرانیوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ بات اس نے فوراً ہی محسوس کر لی تھی، لیکن مزاج ایسا تھا کہ کسی بھی سلسلے میں اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی موجود تھے۔ قیمتی جوڑے تو نہ جانے کیوں اس سے نہیں لیے گئے تھے۔
اس سے پہلے اسے کبھی اس طرح کے جوڑے پہننے کی خواہش نہیں ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ کوئی اچھا لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زر کا جوڑا۔ زرکار جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفعتاً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشم بددور۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آواز بالکل صاف شفاف آئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں آخر؟ اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اس تصور کے ساتھ اچانک ہی ایک اور انکشاف بھی ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، اور اس سے بھی پہلے اس نے یہ آواز سنی تھی اور اب پہلی بار اس پر غور کیا تھا۔ یہ نرم نرم انداز، یہ آواز اس سے پہلے بھی اس نے سنی تھی، وہاں جب ایک دو ہتھڑ اس کے جسم پر پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا۔ مگر کون تھا وہ؟ کیا وہ صرف وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس بھی محسوس کیا تھا، اور آواز جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کچھ پاگل ہو گئی ہوں شاید مجھے کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ آئی۔ رات اپنی تھی۔ اب کسی کے بلانے کے امکان نہیں تھے، چونکہ سب خوابگاہوں میں جا چکے تھے۔ وہ انہی کپڑوں میں بستر پر لیٹی اور تکیا اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اچانک ہی اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے مسحری کے برابر کے دراز کھولی اور پتھر نکال لیا۔ اس بار اس نے بالکل مگر کون تھا وہ؟ کیا وہ صرف وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس محسوس کیا تھا، اور آواز جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کچھ پاگل ہو گئی ہوں شاید مجھے کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ آئی۔ رات اپنی تھی۔ اب کسی کے بلانے کے امکان نہیں تھے، چونکہ سب خوابگاہوں میں جا چکے تھے۔ وہ انہی کپڑوں میں بستر پر لیٹی اور تکیا اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اچانک ہی اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے مسحری کے برابر کی دراز کھولی اور پتھر نکال لیا۔ اس بار اس نے بالکل اجنبی نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیسا پیارا پتھر ہے۔ پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پھر درحقیقت پتھر ایک دم سے بھڑک سا اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ وہ حیرانی سے اس پرندے کو دیکھنے لگی۔ پرندہ فضا میں کئی چکر لگا کر اسی روشن دان سے باہر نکل گیا۔
لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اچانک اور 2-3 پرندے اندر گھس آئے اور وہ سکتے کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ چمگادڑیں تھے۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئے اور اچانک ان کی جسامت بڑھنے لگی۔ عشیرہ کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی اور آنکھوں کی دہشت جھانکنے لگی تھی۔ اس کے بعد بغور دیکھا کہ یہ چمگادڑیں انسانی حیت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ عجیب سی شکلیں تھیں ان کی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت ایک چمگادڑ نے گردن خم کر کے کہا، ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عشیرہ، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تمہارے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کر دیں گے۔ ہم سے بالکل خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ عشیرہ یہ باتیں سن رہی تھی۔ بڑے صاف شفاف الفاظ تھے اور وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ الفاظ ان چمگادڑوں کے منہ سے ہی نکل رہے ہیں۔ ان کے انداز میں یقیناً احترام تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ وہ آنکھیں ملنے لگی لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت عجیب و غریب مخلوق اس کے سامنے تھی۔ ان کی شکلیں بے شک بھیانک تھیں لیکن الفاظ اور لہجے بے حد نرم تھا۔ عشیرہ کو اچانک ہی یوں لگا جیسے اس کے اندر ہمت کی ایک لہر بیدار ہوتی جا رہی ہو۔ وہ ہمت کر کے بولی، تم کون ہو؟ اب تمہارے خادم، تمہارے غلام، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں عشیرہ، ہمیں حکم دو۔ مگر تم تو پرندے ہو، وہ معصومیت سے بولی۔ ہم کیا ہیں؟ اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہو سکے گا عشیرہ۔ ہمیں ہمارے مالک نے بھیجا ہے۔ مالک؟ وہ کون؟ افسوس، ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، جواب ملا۔ مگر میری بات تو سنو۔ ہمیں حکم دیں عشیرہ، ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ دیکھو میں ڈر رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے بدن نے پسینے چھوڑ دیا ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ نہیں، آپ ہم سے بالکل خوف نہ کھائیں، غلاموں سے خوف نہیں کھایا جاتا۔ مگر تم میرے غلام کہاں سے ہو گئے؟ یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت جلد، جب ہمارے آقا کا حکم ہوگا۔ میری بات تو سنو عشیرہ، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں، میں نہ بے وقوف ہوں نہ خوابوں میں رہنے والی۔ یہ سب کچھ جو میں سن رہی ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، خواب ہے یا حقیقت؟ یہ حقیقت ہے۔ آپ کے برے دن گزر گئے، اب کوئی آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم آپ کی خدمت گار رہیں۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر لمحہ حاضر ہیں۔ عشیرہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ عجیب و غریب پرندے ایک کارنس پر بیٹھ گئے تھے اور اس طرح گردن جھکائے ہوئے تھے جیسے واقعی وہ اس کے غلام ہوں۔ کبھی کبھی عشیرہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی چمک اٹھتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ اگر یہ کوئی خواب ہے تو واقعی اس سے انوکھا خواب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خوابناک آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی اور پرندے اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر ان میں سے ایک پرندے نے کہا، ہمیں کوئی کام بتائیں،
آپ کا کوئی بھی کام کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ عشیرہ ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، بھلا میں تمہیں کیا کام بتاؤں؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ سارے کام جن کی آپ کو ضرورت ہو۔ آپ بے دھڑک ہمیں اپنے کام بتا دیا کریں۔ تم ننھے ننھے سے پرندے، بے شک تمہاری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، لیکن تمہارے ہاتھ پاؤں تو انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ ان ننھے ننھے ہاتھ پیروں سے بھلا تم کیا کر سکو گے؟ وہ سب کچھ اس کا حکم آپ ہمیں دیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جب مجھے کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ اب تم جاؤ۔ عشیرہ نے جانے کیوں کچھ بے خوف سی ہو گئی تھی۔ شاید اب اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ کوئی بہت ہی دلچسپ خواب دیکھ رہی ہے، ایک ایسا خواب جو جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ان پرندوں کو دیکھتی رہی اور پرندے اپنی جگہ تبدیل کرتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اگر آپ ہم سے خوف کھاتی رہیں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ دل سے خوف نکال دیں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی اور یقیناً ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھایا اور عشیرہ نے اس کے ہاتھ میں سے ایک خوبصورت بلوری گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا کوئی شربت تھا۔ عشیرہ حیران ضرور تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ گلاس کی جانب بڑھ گیا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو دیکھا اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر منہ میں لگا لیا، پھر گلاس اسی وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ اور دیکھا گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا، پھر گلاس اسی وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل اس نے کبھی نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے بدن میں ایک خوشگوار سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر اچانک اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور آنکھوں کو بھیج کر سر جھٹکنے لگی، لیکن نیند اس طرح ٹوٹی کہ فوراً ہی تکیے پر سر رکھ کر گر ہی نیند سو گئی۔ اور پھر صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسہری کے سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں تک پہنچتا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن پر ایک ضرب سی لگی، 7:45 بج گئے، آ گئی موت۔ اس نے بدحواسی سے سوچا، ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے اور انہیں ناشتہ دے دینا اس کی ذمہ داری تھی۔ گویا صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آج ضرور موت آ جائے گی۔ اسے ناشتہ نہیں ملا تو وہ سب کے سب اسے کھا جائیں گے۔ صرف ایک لمحہ یہ سوچ ذہن پر رہی اور اس کے بعد وہ بجلی کی طرح مسہری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی اس کے لیے وبال جان بن گئے۔ انہیں اتارنے میں بھی 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھ لیا تو مزید مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ مشکل آسان کر۔ اس کے حلق سے رندھی ہوئی آواز نکلی۔ کپڑے بدلنا ضروری تھا، ورنہ ہزاروں سوال کیے جاتے، پوچھا جاتا کہ بی بی رات کو تیار ہو کر کہاں گئی تھی۔
خاص طور سے مشیرہ بیگم، جو اس کے لیے بہت بڑا عذاب تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے ان کی ڈیوٹی صرف اس پر لگی ہو، ایک ایک بات پر نکتہ چینی، کپڑے بدلنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کپڑے بدلے، منہ پر الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا، اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی کہ کوئی اسے راستے میں نہ دیکھ لے۔ مشیرہ خالہ کی لعن طعن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، گھوڑی ہو رہی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، کیسی مست نیند سوتی ہے، کم بخت سو گئی ہوگی، ذرا دیکھو طاہرہ، اس کا کوئی حل نکالو، یہ ہاتھوں سے نکلی جاتی ہے۔ اسی طرح کی بے شمار باتیں ہانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے تو کوئی بہانہ بھی نہیں سوجھ رہا تھا، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے سے اندر قدم رکھا تو اچانک ہی دل پر ایک گھونسا پڑا۔ پاؤں اپنی جگہ جم کر رہ گئے، ہاتھ پاؤں کچھ اور پھول گئے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیتلی میں کھول رہا تھا، ہر چیز قرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کسی اور نے ناشتہ تیار کیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر تو آج سارے بال نوچ لیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ کس نے کر ڈالا؟ ویسے گھر میں نظم و نثر کو تو یہ سلیقہ نہیں تھا کہ اتنی نفاست سے پورا باورچی خانہ سنبھال دے۔ انہیں تو اگر یہ کام سونپا جاتا تو پورا دن لگا کر بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ کیا ہوا، کس نے کیا؟ اب پیچھے سے کوئی آئے گا، اس کی چوٹی پکڑی جائے گی اور اسے لات مار کر باورچی خانے سے نکال دیا جائے گا۔ جب نیند ہی تجھ پر ٹوٹ پڑی ہے تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھول جا اس بات کو کہ تو ہی ہمیں کھانے پینے کو دے گی، اس سے پہلے بھی اور کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ نوکروں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کوئی نوکرانی اپنی اتنی باسلیقہ نہیں تھی کہ یہ سارے کام کر ڈالتی۔ پھر کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ بہرحال اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے بھری بھری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا۔ پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائی۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا کہ اب کسی طرف سے کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ سہمے سہمے قدموں سے ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں اٹھائے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی بہت ہی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، بدن تھا کہ تھر تھر کانپ رہا تھا، ہاتھوں میں رعشہ پیدا ہو رہا تھا۔ آخر کانپتے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اب اس کے اندر حیرت جاگ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کو دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس ناشتے کے بارے میں اس سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسے آثار نہیں تھے۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ اچانک ہی عشیرہ خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دو۔ وہ کسی استاد بیرے کی طرح آگے بڑھی۔
اس نے مشیرہ خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی، پھر بھول گئی۔ اللہ توبہ، اری دیدا، اچھال دے دا، اچھال۔ روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادیوں کو بھلا غلاموں کی باتیں کہاں یاد رہ سکتی ہیں۔ عشیرہ خالہ کو آخر کار موقع مل ہی گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کر لی اور نمک دان سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن مشیرہ خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی۔ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ بس احسان مت کر میرے اوپر، اب تو میں بھی ڈال سکتی ہوں، تیری زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی۔ مشیرہ خالہ بری طرح نیچے گریں۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گریں اور چائے ان کے اوپر۔ مشیرہ خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی اور ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح ڈکارتی اور کبوتر کی طرح پھڑپڑاتی ہوئی لوٹیں لگانے لگی، اور سب لوگ اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر ان پر دوڑ پڑے۔ طاہرہ بیگم کانپتی ہوئی بولی، ارے یہ ناشگنی جو کچھ نہ کرا دے کم ہے۔ ارے خدا کے لیے میری بہن کو بچاؤ، ارے خدا کے لیے۔ وہ مشیرہ بیگم پر جھک گئی۔ مشیرہ کے حلق سے صرف ایک ہی آواز نکل رہی تھی، ہائے میں مر گئی، ہائے مار ڈالا، ہائے میں مر گئی، ہائے مار ڈالا۔ بہرحال دوسرے لوگ بھی مشیرہ بیگم کی جانب متوجہ تھے، اس لیے عشیرہ کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ انہیں سب سے پہلے مشیرہ بیگم کے لیے کچھ کرنا تھا۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ تو بھول گئے، مشیرہ بیگم کی دیکھ بھال ہونے لگی۔ تایا ابو ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے دوڑ گئے۔ دوسرے لوگ مشیرہ خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب ان تمام باتوں میں اس کا کیا قصور ہے۔ مشیرہ خالہ تو ایسے موقعوں کی تلاش ہی رہا کرتی ہیں۔ انہوں نے نمک ہی کو بہانہ بنا لیا۔ اول تو جہالت کی بات یہ تھی کہ چائے میں چینی کے ساتھ ساتھ نمک بھی ڈالا جائے، لیکن بہرحال وہ جو کچھ نہ کرتی کم تھا۔ ان کی حرکتیں اسی طرح کی ہوا کرتی تھیں، مگر اس وقت انہیں واقعی زبردست سزا ملی تھی۔ انہوں نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی یقیناً ان کے پاؤں کے پیچھے کھسک گئی ہوگی، اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی تھیں، حالانکہ اسے مشیرہ خالہ کے اوپر گرنے والی چائے سے پیدا ہونے والے اثرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ تو آج کا پارٹ ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ ہوگا۔ اللہ حافظ۔